السلام علیکم وعلیکم جناب، میں السلام۔ امتیاز ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم وضو میں 3 بار ہاتھ پیر آزاد ہوتے، تو کیا ہم وہ ایک بار وضو کے ہاتھ پیر آزاد ہو سکتے ہیں پورے، اور اس سے وضو ہو جائے گا کیا، اور وہی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بالکل یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ رأيت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ کو صرف ایک مرتبہ دھو رہی ہے۔ وكذلك الأذرع مرة واحدة وليس 3 مرات۔ اس نے پیروں کو بھی ہاتھوں کو بھی اپنے ایک ہی مرتبہ دھویا، کلی بھی ایک مرتبہ کی۔ مرة واحدة فقالت لي إن ذلك سنة۔ ان ذلك سنہ۔ تو اس عورت نے اپنے بھائی کو جب اس نے سوال کیا تو کہا کہ یہ سنت ہے، وليس بفرض۔ ولیس بفرض۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ سے زیادہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھونا سنت ہے، لیس بفرض۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب مفتی مملکت سعودی عرب کیا فرماتے ہیں؟ نعم الواجب مرة۔ دیکھو، یہ بات تو صحیح یہی ہے کہ واجب جو فرضیت ہے غسل کے، یعنی کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں، وہ ایک بار ہے۔ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھویا، وتوضأ مرة. پھر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ بھی وضو کے اعضاء کو دھویا ہے، توضأ 3. اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ بھی 3 کر کے، جیسے کہ ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں کہ پہلے ایک کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعضاء، جسم کے جو اعضاء ہیں وضو کے، انہیں دھویا ہے۔ اس مزید وضاحت کرتے ہوئے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورے وضو کو پانی سے ایک بار دھو لیتا ہے تو یہ وضو کے لیے فرض ادا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 2 بار دھونا افضل ہے، 3 بار دھونا کامل اور سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر 3 بار وضو دھوتے تھے، وضو فرمایا کرتے تھے۔ صرف سر مبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسح کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ کان بھی شامل ہوتے تھے۔ فَإِنْ غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن أَوْ بَعْضُ الْأَعْضَاءِ مَرَّتَيْن وَبَعْضُهَا 3 مرات أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها 3، كل هذا لا بأس به والحمد للہ۔ آپ اس ویڈیو کو سن کر شاید بہت سے لوگ بہت خوشی محسوس کریں کہ دیکھیے، انسان، اسلام جو ہے نا، وہ سراپا دین رحمت ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتا۔ وہ آپ کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس دنیا میں بسنے والے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ اشیاء، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھو لیا، بعض کو 3 مرتبہ دھو لیا، اور بعض کو صرف 1 مرتبہ دھویا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ نے وضو 1 مرتبہ، کلی 1 مرتبہ کی، ناک میں پانی 1 مرتبہ کیا، یا کلی 2 مرتبہ کر لی، ناک میں پانی صرف 1 مرتبہ کر لیا، اور پھر منہ میں جو پانی ڈالا، آپ نے منہ جو دھویا ہے وہ آپ نے 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ دھویا ہے۔ وضو کا جو وہ تھا کلی، وہ آپ کی 1 مرتبہ تھی، ناک میں پانی 2 مرتبہ، اور چہرے کو دھونے کا جو عمل ہے وہ 1 یا 3 مرتبہ۔ پیروں کا دھونا یا ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ دھوتے وقت ایک چیز اور خیال رکھنی چاہیے، جب آپ ہاتھوں کو یہاں تک دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں سے لے کر پورے ہاتھ کو دھونا چاہیے، یہ بھی آپ کے اس میں شامل ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا ولیکن اذا عادہ مرۃ ثانیہ افضل، تو اگر کوئی آدمی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ
کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل عمل ہے۔ اصل اس کی جو اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء آپ دھو لیں، اور وضو کے اعضاء سوکھے نہ ہوں، اور وضو کے اعضاء اگر ایک مرتبہ میں ہی آپ کا دھل گیا ہے تو وہ کافی ہے، اور ایک مرتبہ سے بھی زیادہ بھی پھر ایک مرتبہ، خلاصہ کلام میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ دھو لیں، یا بعض اعضاء کو ایک سے زیادہ مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ دھو لیں، البتہ 3 سے زیادہ نہیں دھونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور لوگوں میں اسے قرآن و سنت سے جڑنے کا سبب بنا دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری ویڈیوز لائک ضرور کیا کیجئے، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، دیر کس بات کی ہے۔ وضو عبادت کی غرض سے مخصوص طریقے سے منہ، ہاتھ، سر اور پیروں کو پانی سے تر کرنے کا نام وضو ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين